الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے میں ان تمام احباب کی خدمت میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرنا چاہوں گا جو دین کے کسی بھی شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، وہ چند ایک باتوں کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔ نمبر 1، دین میں مختلف شعبے ہیں، ہم میں سے کوئی ایک بھی کامل نہیں۔ ہم دین کے جس شعبے کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں، ہم اس خدمت کو سر انجام دیں اور باقی حضرات کی نفی نہ کریں، ان کے کام کو قبول کریں، ان کے معاون بنیں، اور کسی بھی دین کے دوسرے شعبے کی کوئی شخص دنیا کے کسی کونے میں خدمت کرنے والا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے دعا فرمائیں، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو ختم کریں۔ میری دوسری گزارش اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے ان تمام حضرات سے ہے کہ جو دینی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، لوگوں کو دین بتاتے ہوئے اپنی زندگی میں دین کو لانے کی بھرپور ہم کوشش کریں۔ ہم نیک اعمال کریں، برے اعمال سے بچیں، اچھی اخلاق کو اختیار کریں، برے اخلاق سے خود کو بچائیں۔ ہم جو بات کہتے ہیں اس پر عمل کی کوشش کریں۔ عامل کی بات مؤثر ہوتی ہے، بے عمل اور خصوصاً بد عمل کی بات کبھی مؤثر نہیں ہوتی۔ میری تیسری گزارش اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے ان احباب سے ہے جو حضرات دین کے کسی بھی شعبے میں خدمت سر انجام دے رہے ہیں کہ ہم اپنی راتوں کو اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے آنسو بہاتے ہوئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اہل علاقہ کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہوئے ضرور گزاریں۔ پوری رات میں سمجھتا ہوں ہم جیسوں کے لیے بہت مشکل ہے۔ رات کا کچھ حصہ ایسا ضرور رکھیں کہ جہاں پر بس ہم ہوں، اللہ کی ذات ہو، اور خلوت میں اللہ کے سامنے ہم آنسو بہانے کی عادت ڈالیں اور اللہ سے گڑ گڑا کر مانگنے کا ہم اپنا مزاج بنائیں۔ میں چوتھی گزارش اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے ان حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا جو دین کی کسی بھی خدمت اور دین کے کسی بھی شعبے میں اپنی توانائیاں خرچ کر رہے ہیں، کوشش فرما رہے ہیں، محنت فرما رہے ہیں۔ بات اخلاص، دلائل، اعتدال کے ساتھ کریں۔ دوسرے کی رائے کا احترام کریں، قبول نہ کریں۔ احترام کریں، قبول نہ کریں، اپنی رائے پر قائم رہیں، لیکن بات اخلاص، اعتدال اور دلائل کے ساتھ کریں۔ یہ بات وزن رکھتی ہے، اس بات کا فائدہ ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ لوگ اس بات کو قبول کرتے ہیں۔ میں پانچویں گزارش اہل سنت والجماعت احناف دیوبند سے تعلق رکھنے والے حضرات ان حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا جو دین کے کسی بھی شعبے میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں کہ بات حق ہو، اللہ کے لیے ہو اور مسلسل ہو، وہ اثر رکھتی ہے اور فائدہ دیتی ہے۔ کسی پرواہ کرنے والے، مخالفت کرنے والے کی پرواہ نہ کریں، کسی پروپیگنڈا کرنے والے کے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوں، الزامات سے پریشان نہ ہوں، بس اپنے کام میں لگے رہیں، اللہ کے لیے، آخرت کے لیے، اپنی قبر کو سنوارنے کے لیے اس کا ہم بہت اہتمام کریں۔
چند ایک آنے والی آراء کمنٹ سے کبھی پریشان نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کی برکت سے میری مدد فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین کی مقبول خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔